بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَمِعُوا وَيَنصِتُوا وَيَسْتَمِعُوا وَيُنصِتُوا وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص والقراءة والسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به وكذلك في الخطبة وكذلك إن صلى على النبي عليه السلام لفرضية الاستماع إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فيصلي السامع في نفسه واختلفوا في الناء عن المنبر والأحوط هو السکوت اقامة للفرض الانصات واللہ اعلم۔ اور مقتدی غور سے سنے اور خاموش رہے، اگرچہ امام ترغیب و ترہیب کی آیت پڑھے، کیونکہ سننا اور چپ رہنا نص سے فرض ہے، جبکہ پڑھنا، جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ ساری چیزیں انصات و استماع میں مخل ہے۔ اور ایسے خطبے میں بھی، اور ایسے ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، کیونکہ استماع فرض ہے، الا یہ کہ خطیب باری تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ پڑھے تو سامع اپنے دل میں درود شریف پڑھ لے۔ اور ممبر سے دور رہنے والے شخص کے متعلق حضرات فقہا کا اختلاف ہے، اور چپ رہنے میں زیادہ احتیاط ہے فرض انصات کو قائم رکھنے کے لیے۔ عزیز طلبہ کرام، مقتدی کے لیے دوران قرأت و خطبہ جمعہ ہر صورت خاموش رہنے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے تو سارے مقتدی ساکت رہے اور امام کی قرأت کو بغور سماعت کرے، اور اگر امام ترغیب کی آیت مثلا وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ اور ترہیب کی آیت جیسے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ پڑھے تو بھی مقتدی چپ چاپ رہیں اور امام کی قرأت سنیں، کیونکہ آیت قرآنی فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اور حدیث اذا قرأ الامام فانصتوا کی روح سے قرأت قرآن کے وقت خاموش رہنا ضروری قرار دیا گیا ہے، لہذا ترغیب و ترہیب ہر طرح کی قرأت اس میں داخل ہوگی اور اس وقت خاموش رہنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قرأت کرے گا یا آیت ترغیب پر جنت کا سوال کرے گا یا آیت ترہیب پر جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرے گا تو ظاہر ہے کہ استماع اور انصات میں خلل واقع ہوگا جو درست نہیں ہے۔ وکذالک فرماتے ہیں کہ خاموش رہنے اور بغور سننے کا یہ حکم اس وقت بھی ہے جب امام جمعہ میں خطبہ دے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے من قال لصاحبہ والامام یخطب فقد لغا ومن لغا فلا صلاۃ لہ، یعنی جس شخص نے امام کے خطبہ دیتے وقت اپنے کسی ساتھی سے یہ کہا چپ رہو تو اس نے لغو کیا، اور لغو کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ غور کیجئے کہ جب خطبہ سننے کی ترغیب دینا بھی لغو ہے تو خطبہ کے دوران بات چیت کرنا اور خطبہ نہ سننا کتنا بڑا جرم ہوگا۔
اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب امام خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یعنی اس وقت بھی مقتدی خاموش رہے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور درود بھیجنا اس وقت واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر امام خطبے میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ والی آیت پڑھے تو اس صورت میں سامع کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں درود شریف پڑھ لے، کیونکہ خطیب نے جب یہ آیت پڑھی تو گویا اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، اور خود میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، لہذا اے لوگو تم بھی پڑھو۔ یہ حکم اس وقت ہے جب سامع ممبر سے قریب ہو اور خطبے کی آواز سن رہا ہو، لیکن اگر کوئی شخص ممبر سے دور ہو اور اس تک خطبے کی آواز نہ پہنچتی ہو تو اس کے لیے خاموش رہنا افضل ہے یا قرآن پڑھنا۔ اس سلسلے میں محمد ابن سلمہ کی رائے یہ ہے کہ خاموش رہنا اولا ہے، یہی امام کرخی اور صاحب ہدایہ کے یہاں مختار ہے، کیونکہ قرأت قرآن کے وقت دو چیزیں فرض تھیں، نمبر 1 الانصات، نمبر 2 الاستماع، اور جب دور ہونے کی وجہ سے استماع ممکن نہیں رہا تو الانصات کا حکم باقی رہے گا اور خاموش رہنا افضل ہوگا۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اولا اور افضل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرأت قرآن کے وقت قرآن فہمی اور تدبر کے پیش نظر انصات فرض تھا، لیکن عدم سماع کی وجہ سے جب قرآن فہمی اور تدبر فوت ہو چکا تو مصلی کو چاہیے کہ وہ خالی نہ بیٹھے بلکہ قرآن پڑھتا رہے تاکہ اسے ثواب ملتا رہے۔ باب الامامتی، صاحب کتاب نے اس سے پہلے قراءت کی سنیت اور جہر و مخافت کے حوالے سے اس کے وجوب کو بیان کیا ہے، اور مقتدیوں کے خاموش رہنے اور امام کی قراءت کو بغیر سننے کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے امامت اور مستحق امامت کے احکام و مسائل کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ واضح ہو جائے کہ نماز پڑھانے اور مقتدیوں کی گاڑی کھینچنے کے لیے کس درجے کا انجن ہونا چاہیے۔ الجماعۃ سنۃ مؤکدۃ لقولہ علیہ السلام الجماعۃ من سنن الہدی لا يتخلف عنہا الا المنافق۔ جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جماعت سنن ہدا میں سے ہے اور صرف منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا ہے۔ جماعت کی حیثیت، صورت مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی اسلام موجود ہوگا وہ جماعت کی پابندی کرے گا اور جماعت سے پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ جماعت سے پیچھے رہنا منافقوں کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو سنن خدا میں سے قرار دیا ہے، اس لیے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سنت جس پر عمل کرنا باعث ہدایت اور ذریعہ نجات ہو، اس کا ترک کرنا موجب ضلالت اور باعث ذلت ہو، وہ سنت خدا ہے۔ اور اصطلاح میں سنت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت خدا، نمبر 2 سنت زائدہ۔ سنت خدا وہ سنت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق عبادت پابندی کے ساتھ ادا کیا ہو، اور سنت زائدہ وہ سنت ہے جسے آپ نے بطریق عادت پابندی کے ساتھ مع ترک احیاناً ادا کیا ہو۔ نماز با جماعت ادا کرنے کی تاکید احادیث میں بکثرت وارد ہوئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جماعت والی نماز انفرادی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے من سمع النداء فلم یأتہ لا صلاۃ لہ الا من عذر، یعنی جو شخص اذان سن کر بھی مسجد میں نہ آئے اس کی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی عذر ہو۔ اور تارک جماعت پر احادیث میں بہت سی وعیدیں بھی آئی ہیں، چنانچہ صحیحین وغیرہ میں یہ حدیث مروی ہے لقد ہممت ان آمر بالمؤذن فیؤذن ثم آمر رجلا فیصلی بالناس ثم انطلق معی برجال معهم
حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان دلوا کر ایک آدمی سے نماز پڑھواؤں اور پھر بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نماز نہ پڑھنے والوں کے گھروں کا رخ کروں اور ان کے ساتھ لکڑیوں کا ڈھیر ہو، جس سے میں ان لوگوں کے گھروں کو نظر آتش کر دوں جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے وجہ استدلال اس معنی کر کے ہے کہ اس حدیث میں یتخلفون عن الصلاۃ سے تارک صلاۃ مراد نہیں ہے، بلکہ تارکین جماعت مراد ہے، کیونکہ تارک صلاۃ کی وعید اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔